بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلے لیکچر میں ہم نے سنت کی حفاظت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھی، تو آج اسی موضوع کو ہم آگے چلائیں گے، جس میں سب سے پہلے دو ضروری نوٹ۔ ان میں سے پہلا نوٹ جو ہے وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، کہ جو حدیث کے صحیح ہونے کے حوالے سے انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سائل آپ سے یہ پوچھے کہ جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو کیا وہ سچی ہوگی، تو اس کے جواب میں آپ یہ بتائیں کہ صحیح حدیث کی کئی ایک اقسام ہیں۔ صحیح حدیث کی کئی ایک اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم ان احادیث کی ہے جن کے الفاظ بھی متواتر ہیں، یعنی تواتر کے ساتھ ان کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، معنی نہیں الفاظ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دوسرے نمبر پر وہ صحیح احادیث ہیں جن کا معنی متواتر ہے، یعنی الفاظ تو متواتر نہیں لیکن ان کا معنی جو ہے وہ متواتر ہے۔ جیسے احادیث شفاعت، یعنی سفارش کے حوالے سے جو احادیث ہیں، اسی طرح دیدار الہی کے بارے میں جو احادیث ہیں، اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ پھوٹنے کی احادیث اور دیگر روایات۔ تو متعدد روایات اس طرح کی موجود ہیں جن میں معنی متواتر ہے، الفاظ متواتر نہیں ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان کا معنی جو ہے وہ متواتر ہے۔ نمبر تین وہ احادیث ہیں جنہیں مسلمانوں کے ہاں مقبولیت حاصل ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ جنین کی دیت کی حدیث پر عمل ہو رہا ہے۔ جنین بچہ، یعنی اگر کوئی شخص یا کوئی عورت کسی عورت کے بچے کو ضائع کرنے کا باعث بن جائے، مطلب اس کو پیٹ پہ مارے اور بچہ اس کا جنین جو ہے وہ ضائع ہو جائے، تو اس کی دیت۔ اور پھر اسی طرح احادیث سے شفع ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے ساتھ کسی کا گھر ہے اور وہ شخص اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو ہمسایہ جو ہے وہ شفع کی بنیاد پر زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو گھر دیا جائے۔ اور اسی طرح احادیث سجدہ صاحب اور اس طرح دیگر کئی ایک روایات، یہ ساری روایات جو ہیں یہ علم کا فائدہ دیتی ہیں اور ان کا سچ ہونا دو ٹوک اور یقینی ہے، یعنی گویا کہ تینوں قسمیں سچی اور یقینی ہو گئی، جن کے الفاظ متواتر ہوں یا جن کا معنی متواتر ہو، یا اسی طرح جو مسلمانوں کے ہاں مقبول روایات ہوں ان کے اوپر سارے مسلمان جو ہیں وہ عمل کر رہے ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہے اس لیے کہ امت نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو قبول کیا ہے اور ان کی روشنی میں عمل کرتے رہے ہیں۔ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ حدیث نفس عمل میں جھوٹی ہوتی تو مطلب یہ ہوتا کہ امت جھوٹ کی تصدیق اور اس پر عمل کرنے پر متفق ہو گئی ہے۔ امت کے بارے میں ایسا کہنا جائز نہیں۔ چوتھے نمبر پر ایسی روایات ہیں، صحیح احادیث ہیں جنہیں جمہور اہل علم محدثین نے صحیح مانا ہے۔ تو محدثین، واضح بات ہے، جب کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو وہ ان کی تحقیق کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد وہ اس کو صحیح کہتے ہیں، ان کی تصدیق کی ہے۔ جیسے صحیحین کی احادیث، بخاری اور مسلم کی روایات جو ہیں، اور تمام اہل علم محدثین یقین کے ساتھ جمہور محدثین کی روایات کو صحیح کہتے ہیں۔ باقی تمام لوگ حدیث کی معرفت میں ان کے تابع ہیں۔ تو اصل حکم جو ہے وہ اہل علم کے حکم کا ہوگا کہ اہل علم جو ہیں وہ ان روایات کو کیا کہتے ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں ان کی ذیلی حیثیت تو ہو سکتی ہے لیکن بنیادی اور مرکزی حیثیت جو ہے وہ اہل علم محدثین کی ہے، اور امت کا اجماع موسوم ہے، اس کا غلطی پر جمع ہونا جائز نہیں ہے۔
5वें نمبر پر وہ احادیث ہیں کہ علماء کا ان کی صحت پر متفق ہونا، علماء ان احادیث کی صحت پر متفق ہیں کہ یہ احادیث بھی صحیح ہیں، جیسے وہ احکام جن پر علماء کا اتفاق ہے۔ یہ اتفاق صرف سچی بات پر ہی ہو سکتا ہے۔ متون صحیح کی اکثر روایات کا تعلق اسی باب سے ہے۔ عموماً یہ متون، یہ متن یا یہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اسناد سے مروی ہیں۔ یہ ایک صحابی نے روایت کیا ہے، یہ دوسرے صحابی نے روایت کیا ہے، اور یہ آپس میں ملے نہیں، اور نہ ہی ان کا کوئی اجتماع ہوا ہے، تو ہم اس سے بھی علم یقینی کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی چیز ایک ہی معنی کے اوپر مختلف صحابہ کرام کی الگ الگ روایات آ جائیں، جیسے نماز کے بارے میں متعدد صحابہ کی روایات موجود ہیں۔ 6 نمبر پر وہ روایات ہیں، کبھی اس روایت کو بھی صحیح کہا جاتا ہے جس کو بعض علماء حدیث نے صحیح کہا ہو، یعنی محدثین کا آپس میں اختلاف ہو جائے، بعض محدثین کہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے، اور بعض کہیں کہ نہیں یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، تو اس میں بھی جنہوں نے صحیح کہا ہوتا ہے ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اس کا وجود یا ثبوت ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے یا تحقیق ہوتی ہے ان کی اپنی، جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور دوسرے اس کی تصحیح میں اس کی مخالفت کر رہے ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ امام مسلم نے اپنے صحیح میں نقل کیے ہیں، اور دوسرے اہل علم نے ان کی صحت میں اختلاف کیا ہے۔ روایت تو بالکل اس پر لگایا گیا حکم صحت کی طرح ہوتی ہے، یا پھر اس کا مرتبہ اس سے کچھ کم ہوتا ہے یا اس سے زیادہ ہوتا ہے، پس اس کے متعلق کوئی بھی حتمی بات کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری نوٹ تھا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اگر یہ پوچھے کہ جو صحیح روایت ہے کیا وہ سچی بھی ہے، تو جو بھی روایت ثابت ہو جائے اس کی پھر انہوں نے 6 اقسام بیان کی ہیں۔ جو بھی روایت ثابت ہو جائے وہ روایت جو ہے وہ سچی ہوتی ہے اور وہ صحیح ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا نوٹ ہے شیخ الاسلام علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جان لیجئے کہ اس تحقیق میں ادھر ادھر ہونا جائز ہی نہیں کہ جب خبر احاد کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے، یعنی جب خبر واحد بھی ثابت ہو جائے تو پھر ادھر ادھر ہونا یا جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بالکل فروغ کی طرح اصول میں بھی قبول کی جاتی ہے خبر واحد۔ بس اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اس کو ثابت کرنا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے جلال و کمال کے شان شان ایمان رکھنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ اہل کلام اور ان کے پیروکاروں نے جو عقیدہ ایجاد کیا ہے کہ احادیث سے احاد عقائد میں قبول نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی ان سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت ثابت ہوتی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اخبار احاد یقین کا فائدہ نہیں دیتی اور عقائد میں یقین کا ہونا ضروری ہے، یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ یعنی جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا ہے یہ غلط ہے۔ خبر واحد بھی بالکل اسی طرح ہی علم کا فائدہ دیتی ہے جب وہ صحیح ثابت ہو جائے جس طرح خبر متواتر دیتی ہے، تو اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ اس کے کھلم کھلا باطل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے محض عقل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح روایات کو رد کرنا لازم آتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ عقول عقلیں جو ہیں وہ صفات الہی کی عظمت کے سامنے مات پڑ جاتی ہیں۔ متکلمین اپنی عادت کے مطابق خیالات کو دلیل عقلی کہتے ہیں، اصل میں وہ ایسا منطقی قیاس ہے جسے وہ اپنی طرف سے خود ساختہ مقدمات کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور پھر انہیں وہی پر مقدم کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا باطل ہے جس چیز کو دلیل عقلی کہتے ہیں، وہ صرف خیالات و افکار کی پیداوار ہے جو کہ صرف جہالت اور اندھیروں میں بھٹکنے والی بات ہے۔ یعنی ان کے پاس دلیل عقلی، عقل کی دلیل، یعنی یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، تو یہ سراسر جہالت ہے اور گمراہی ہے کہ آدمی عقل کی بنیاد پر، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ عقل کی بنیاد پر احادیث کو رد کر دینا کہ جی ہماری بات عقل میں نہیں آ رہی اور اس کا انکار کر دینا، یہ سراسر گمراہی اور جہالت ہے، اور کوئی بھی اس چند ایک کے علاوہ صحیح منہج پر قائم کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی
تائید نہیں کرتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ عقل اللہ تعالیٰ کی فلاں صفت سے منع کرتی ہے اور فلاں صفات کو واجب کرتی ہے، یعنی مدار ہی ان کے ہاں عقل ہے۔ تو یہ عقیدہ باطل ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس طرح کوئی چیز نہ ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی چیز کا رد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی بنیاد پر نصوص سے وحی کا انکار کرتے ہیں، جبکہ دوسرے گروہ جب دوسرے گروہ سے ان کا کوئی مخالف آئے اور کہے تمہارا یہ عقیدہ کہ عقل اس چیز سے منع کرتی ہے، جب اس میں تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ عقل اس کو واجب کرتی ہے، اور تمہارا یہ عقیدہ کہ عقل جائز یا واجب کرتی ہے، اس میں تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ عقل اس سے منع کرتی ہے۔ تو علم کلام کے بہت سارے مشہور و معروف مسائل میں یہ چیز عام اور معروف ہے۔ یعنی علم کلام میں آپ کہہ لیں کہ بس متکلمین گفتگو کرتے رہتے ہیں، عقل سے ایک چیز ثابت کرتے ہیں، پھر بعض لوگ اس کے مخالف آ جاتے ہیں، وہ عقل سے ایک چیز کو رد کر دیتے ہیں۔ تو عقل جو ہے یہ معیار نہیں ہے۔ جیسے انسان کے افعال کے متعلق ان کا اختلاف، اور ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے جواز میں اختلاف، اور کیا عرض دو زمانوں تک باقی رہ سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس طرح کے دیگر کئی ایک مسائل ہیں جس میں متکلمین کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بس ہر اس روایت کو قبول کرنا مسلمان پر واجب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے، وہ بے شک خبر واحد ہو یا خبر متواتر ہو، یعنی ہر اس روایت کو قبول کرنا واجب ہے جو اللہ کے نبی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے، اور یقین رکھیں کہ جس انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی صحیح حدیث سے ہدایت نہ مل سکے، وہ کبھی بھی حیرت اور جہالت میں سرگرداں عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اب خواہ کچھ بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اعتقاد رکھنا ایسے ہی ہے جیسے صحیح روایات سے ثابت اوامر و نواہی پر عمل کرنا۔ جس چیز سے ہم اوامر و نواہی کو ثابت کر رہے ہیں اسی چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی ثابت کر رہے ہیں۔ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ ایسا کرنا دو قطعی جہاد میں سے ایک جہت ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ان روایات کی ہے جو نصوص پر اضافہ، پیچھے ہم نے یہ اصل میں پڑھا تھا کہ بعض روایات ایسی ہیں جو بالکل قرآن کے مطابق ہیں، یعنی جو حکم قرآن مجید میں ہے بعین ہی وہی حکم حدیث مبارکہ میں ہے۔ دوسری قسم وہ تھی کہ وہ روایات قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل تھی اور ابہام کی تشریح تھی، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جو ہے وہ مجمل بیان کیا تو ان روایات میں اس کی تفصیل آ گئی، یا ایک حکم جو ہے وہ مبہم تھا اور قرآن حدیث کے اندر ان کی تشریح آ گئی۔ تیسری قسم تھی نص پر اضافہ۔ تو نص پر اضافہ، نص سے مراد قرآن مجید کی آیات ہیں یا قرآن مجید کے احکام ہیں، اور اضافہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم بیان کیا لیکن حدیث کے اندر کوئی دوسرا حکم بھی اسی سے متعلق ہی آ گیا، جیسے ایک کفارہ بیان کیا ہو تو حدیث میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا کفارہ آ گیا ہو، یا ایک جو ہے اس پہ حد اور سزا بیان کی ہو اور حدیث کے اندر دوسری سزا بھی بیان کر دی گئی ہو۔ تو الزیادۃ علی النص، اس کو زیادت علی النص کہتے ہیں۔ تو منکرین حدیث جو ہیں ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے، وہ ایسی روایات کو کہتے ہیں جی یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کے متضاد اور مخالف آ رہی ہیں، حالانکہ وہ مخالف نہیں ہوتی، وہ ایک نیا جز اور اسی حکم کا ایک نیا جو اس کی جو نئی جہت ہوتی ہے وہ بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو امام ابو عبداللہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی اہل علم کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد سنتوں کی 3 اقسام میں اختلاف کیا ہو، ان میں سے 2 وجوہ پر اتفاق ہے اور ایک جہت میں اختلاف ہے، یعنی 2 وجوہ پر اتفاق ہے اور ایک جہت میں اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے اول نمبر وہ سنت جس میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کوئی نص نازل کی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی بیان کر دیا جیسے کتاب اللہ میں نص نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ پہلی قسم جو ہم پیچھے اس کی تفصیلات بھی پڑھ چکے ہیں۔ دوم جس میں کتاب کی نصوص مجمل نازل ہوئی ہوں، آپ اس کو اللہ کی مراد کے مطابق بیان کر دیتے تھے۔ ان 2 وجوہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔
جو تیسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جس میں کتاب اللہ کی کوئی نص موجود نہ ہو، یعنی اس حکم کے بارے میں صرف حدیث ہی موجود ہو اور کتاب اللہ کی کوئی نص موجود نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصولیوں کی اصطلاح میں نصوص میں اضافہ یا نص پر زیادتی سے یہی مراد ہے۔ وہ جو نصوص میں اضافے کی بات ہے اس سے یہی مراد ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کوئی آیت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نص پر زیادتی کے دو مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ نص پر زیادہ کا تعلق مزید علیہ سے اس طرح ہو کہ وہ اس میں شرط نہ ہو، یعنی وہ اس کے حکم کی شرط نہ ہو، جیسے کموار زانی کو 100 کوڑوں کے ساتھ 1 سال کے لیے علاقہ بدر کرنا۔ اب کموارہ زانی جو ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے کا تذکرہ تو قرآن مجید میں سورہ نور میں موجود ہے، لیکن حدیث کے اندر ان 100 کوڑوں کے ساتھ ساتھ 1 سال کے لیے جلا وطنی کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور یہ نص پر زیادتی ہے۔ اور یہ جو زیادتی ہے مزید علیہ، یعنی جو مزید علیہ 100 کوڑے ہیں جس پر زیادتی کی گئی ہے، تو یہ اس کی شرط نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ایک اس کا دوسرا جز بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مرتبہ زیادتی کا تعلق نص کے ساتھ اس طرح ہو کہ وہ اس کی شرائط میں سے ایک شرط بن جائے۔ اب آگے اس کی وضاحت ہوگی کہ وہ شرط کیسے بنتی ہے۔ در حقیقت ان دونوں مراتب کا حکم ایک ہی ہے، بے شک وہ شرط ہو یا نہ ہو جو بھی ہے۔ پہلا مرتبہ جز کے زیادہ ہونے کا ہے، یعنی حکم دو تھے، 100 کوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کی جلاوطنی، تو ایک جز جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اور دوسرا جز اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کر دیا۔ اور دوسرا مرتبہ حکم اور شرط کے زیادہ ہونے کا ہے، اس لیے علاقہ بدر کرنا سزائے حد کا ایک جز ہے، پر 100 کوڑے لگانے کے ساتھ مزید سزا کے طور پر ملک بدر کرنے کا حکم بھی واضح ہے۔ جمہور علماء کا مذہب جیسا کہ صاف ظاہر ہے یہ ہے کہ نص پر یہ زیادتی ناسخ نہیں ہو سکتی، یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو زیادتی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے اس کو ہم ناسخ کر دیں اور جو اصل حکم ہے اس کو منسوخ کر دیں، ختم ہی کر دیں، اور نہ ہی اس سے کوئی شرعی حکم ختم ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے براءت اصلی ختم ہوتی ہے جو در حقیقت عقلی اباحت ہے، جو کہ اصل میں استصحاب عدم اصلی یعنی اس کے نہ ہونے کا حکم ہے، حتیٰ کہ اس سے موڑنے والی دلیل وارد ہو جائے۔ بس اس طرح کی نصوص پر کچھ اضافہ ہونا وہ ایسا اضافہ ہے جس سے پہلی نص خاموش ہے، نہ ہی اس میں اس بات کی تصریح ہے اور نہ ہی نفی کی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اختلاف کیے ہیں۔ آپ نے کہا کہ 1 سال کے لیے علاقہ بدر کرنا سزائے حد کا حصہ نہیں، اگرچہ یہ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کوڑے لگنا ایک علیحدہ سزا ہے اور اس پر علاقہ بدری کا حکم زیادہ ہے۔ یہ دلیل ہے کہ صرف کوڑے لگنا ہی کافی نہیں بلکہ لازمی طور پر علاقہ بدر بھی کیا جائے گا۔ تو علاقہ بدری کا حکم تو کوڑے لگنے کی پوری حد کو منسوخ کرنا ہے، جبکہ خبر متواتر خبر احاد سے منسوخ نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ کوڑے لگنے کی آیت متواتر ہے اور علاقہ بدری کی سزا حدیث احاد ثابت ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادت نسخ ہے اور متواتر کو احاد منسوخ نہیں کر سکتی۔ جمہور بھی یہی بات کہتے ہیں کہ قسم اور زہار کے کفارہ میں آزاد کیے جانے والے غلام کے مومن ہونے کی شرط اس کا نسخ نہیں، اسے قسم اور زہار کے کفارہ میں مطلق گردن آزاد کرنے کو مقید یعنی ایمان سے مشروط پر محمول کیا جائے گا، جو کہ خطا کا کفارہ ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نسخ کہہ کر اس سے منع کرتے ہیں۔ یعنی زہار اور قسم کے کفارے کے اندر مطلق طور پر ایک غلام آزاد کرنے کا تذکرہ موجود ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، لیکن جہاں پر قتل عمد ہے، قتل عمد کے اندر جس غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے وہاں پر مومن غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر مطلق ہے تو ہم اس کو مقید کر دیں گے اور ایسا غلام آزاد کیا جائے گا جو کہ مومن ہو۔ جمہور کہتے ہیں اس قسم کے اضافہ میں اور پہلی نص میں کوئی تعارض نہیں، ناسخ اور منسوخ میں ایک دوسرے کی نفی کا ہونا شرط ہے، یعنی اگر ایک حکم کو ثابت مانا جائے تو اس سے دوسرے حکم کی نفی ہوتی ہے اور ان دونوں کے مابین جمع ناممکن ہے۔ تو بہرحال
اصل میں یہ کافی چونکہ تفصیلی اور اختلافی مسئلہ ہے کہ اگر نص پر زیادتی موجود ہو تو اس بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ وہ نص پر زیادتی اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، بے شک وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح حجت ہے، اور اس کو ہم ناسخ یا نسخ کہہ کر ہم اس کو رد نہیں کریں گے۔ لیکن احناف اور کئی ایک لوگ جو متبعین احناف ہیں، وہ اس طرح کا اختلاف پیدا کر کے کہ یہ تو اس سے نسخ ہو جائے گا، اور جو قرآن مجید کے اندر آیت ہوتی ہے وہ متواتر ہوتی ہے، اور خبر واحد جو ہے وہ حجیت کے اعتبار سے کمزور ہے، خبر واحد جو ہے وہ متواتر کا نسخ نہیں کر سکتی، لہذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ اس طرح کی روایات کو رد کرنے کا ایک حیلہ ہے اور ایک ان کا اصول ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ تو اصل میں چونکہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ سنت کو لوگوں نے کیسے کیسے رد کیا، بعض نے اتنے کہہ دیا کہ جی ہمیں قرآن ہی کافی ہے، اور بعض نے اصول بنا کر ساری احادیث کو تو رد نہ کیا، لیکن ان میں سے بہت ساری احادیث جو احادیث احاد کے نام سے ہیں، تو ان کو ان اصولوں کے تحت لا کر انہوں نے رد کرنا شروع کر دیا، تاکہ ہمارے اوپر فتویٰ بھی بالکل نہ آئے کہ ہم منکرین حدیث ہیں، اور ہم احادیث کو اپنی مرضی کے مطابق رد بھی کر سکیں۔ اس کے بعد پھر اگلا باب ہے ہمارے پاس، جس کے اندر یہ تفصیل بیان کی جائے گی کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں سنت کی تدوین، پہلی صدی کے اندر اور دوسری صدی کے اندر سنت کی تدوین۔ بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ابتدائی دور میں تو سنت اور احادیث کو لکھا ہی نہیں جاتا تھا، تو یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں، اور اس کو فتنہ عجم یعنی عجمی فتنہ کہہ کر احادیث کا رد کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی کچھ عرصہ تک تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کیونکہ اس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اگر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی لکھا جانے لگا جاتا تو اس سے پھر قرآن اور حدیث کا آپس میں خلط ملط ہونے کا خطرہ تھا۔ لیکن کچھ لوگوں نے بعد میں پھر، اور آپ نے بھی بعد میں کچھ چیزیں لکھوائی بھی، کہ جب قرآن مجید جو ہے وہ بالکل واضح اور نکھر کر سامنے آ گیا، اور ان کے آپس میں خلط ملط ہونے کا جب اندیشہ ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں خود بھی لکھوائیں، اور کچھ چیزیں صحابہ کرام نے خود لکھ بھی لی، جس طرح کہ ہم اس باب کے اندر اور اس فصل کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو اس باب میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سنت کی تدوین، اور دوسری فصل میں ہے صحابہ کرام کے دور میں سنت کی تدوین، اور تیسری فصل میں ہے تابعین کے دور میں سنت کی تدوین۔ تو سب سے پہلے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سنت کی تدوین۔ اگرچہ عام لوگ جنہیں روایات کی جانچ پڑتال یا تحقیق سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ حدیث مبارکہ یا علم شریعت کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ علماء ایسے ہی اپنے حفظ سے ایک دوسرے کو بیان کرتے رہے۔ وہ احادیث مبارکہ کو لکھا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ خطیب بغدادی آئے اور انہوں نے اس موضوع کے مختلف اور متفرق مسائل کو اپنی کتاب تقیید العلم، علم کو محفوظ کرنا یا قید کرنا میں جمع کر دیا۔ یعنی عام لوگوں کے اندر یہی بات مشہور ہے کہ 100 سال تک کوئی بھی علم شریعت یا حدیث کو لکھا نہیں جاتا تھا، لوگ جو ہے وہ سینہ بسینہ زبانی کلامی ایک دوسرے کو سناتے تھے، حتیٰ کہ خطیب بغدادی ہے۔ اب اس بدگمانی کی وجہ کیا ہے؟ اس بدگمانی کی وجہ محدثین کے درمیان ایک جملے کی شہرت ہے کہ اس سے پہلے علم میں جس نے کتاب مرتب کی وہ ابن شہاب زہری ہیں۔ خطیب سے پہلے کسی نے اس جملے کی صحیح تفسیر اور وضاحت نہیں کی کہ اس سے کیا مراد ہے، بلکہ انہوں نے ایسے اقوال روایت کیے جن سے اس اشکال کو تقویت ملتی تھی کہ واقعی سب سے پہلے احادیث کی تدوین کرنے والے ابن شہاب زہری ہیں۔ یعنی ان کے اندر ایک جملہ چلنا شروع ہو گیا، جیسے کہتے ہیں جی حدیث میں سب سے پہلی کتاب کس کی ہے، فقہ میں سب سے پہلی کتاب کس کی ہے۔ تو یہ جملہ جب ان کے اندر چلا تو اس سے یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ شاید ابن شہاب زہری سے پہلے کسی نے حدیث کے اوپر کام کیا ہی نہیں، حالانکہ متفرق طور پر کام موجود تھا۔ اور یہی بات بڑے بڑے اہل علم جیسے ابو طالب مکی، امام ذہبی، حافظ ابن حجر اور مقریزی اور رواب صدیق حسن خان وغیرہ بھی نہ جانے کیوں کر اور کیسے اسی موقف کی تائید کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کے برعکس ہونے کی گواہیاں موجود تھیں۔
اس لیے سبھی حضرات خود روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام غیر مرتب صحیح صحیفوں سے احادیث مبارکہ نقل کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام غیر مرتب صحیح صحیفوں سے احادیث مبارکہ نقل کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زہری جو کہ صغار تابعین کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پہلے کے دور میں احادیث مبارکہ کی تدوین کا کام شروع ہو چکا تھا۔ یعنی یہ کہا جائے نا کہ امام ابن شہاب زہری سے جو ہے سب سے پہلے انہوں نے کیا، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرتب انداز میں باقاعدہ کتاب انہوں نے مرتب کی ہو، لیکن غیر مرتب انداز میں متفرق طور پر اس سے پہلے بھی تدوین حدیث کا کام شروع ہو چکا تھا۔ خطیب بغدادی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علم کو لکھنے کا کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ اور تابعین کے دور میں یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی اللہ کے نبی کے دور میں شروع ہو چکا تھا اور صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی جاری رہا۔ آپ نے اپنی کتاب تقیید العلم میں وہ روایات اور اخبار خبریں جمع کی ہیں جن کا تعلق علم کو تحریری صورت میں ضبط کرنے کی تاریخ سے تھا۔ یہ روایات ان روایات سے بہت زیادہ ہیں جو پہلے لوگوں نے جمع کی ہیں، پس یہاں اس موضوع کو دو رخ ملتے ہیں۔ پہلا رخ یہ ہے کہ جواز کتابت حدیث اور اس کی طرف توجہ، یعنی حدیث کی کتابت کا جواز اور پھر اس کی طرف توجہ، یعنی اس کو نہ صرف یہ کہ جائز سمجھا گیا بلکہ اس کی طرف توجہ دی گئی، اہتمام کے ساتھ اس کو لکھا جانے لگا۔ دوسرا رخ یہ ہے اس کے برعکس، یعنی ایسا نہیں تھا، یہ چیزیں متقدمین کے ہاں پائی جاتی تھی۔ ہاں اس میں ایک چیز مشترکہ پائی جاتی تھی اور وہ یہ کہ اس کو ناپسندیدہ سمجھے جانے کے سبب کی طرف اشارہ موجود تھا، تو آپ نے ان میں سے ہر ایک باب میں اس کی نصوص کو علیحدہ ذکر کیا جو خود پکار کر اس سبب کا بتا رہی تھیں جس میں اختلاف اور تناقض ختم ہوا۔ آپ نے پہلی قسم میں، یعنی اب یہ جو تقیید العلم جو کتاب ہے خطیب بغدادی کی، اس کے اندر انہوں نے مختلف قسم کی روایات بیان کی۔ سب سے پہلی قسم میں، یعنی قسم جو ہے وہ انہوں نے باب کے انداز میں لکھی، قسم اور پھر آگے اس کی فصلیں۔ تو آپ نے پہلی قسم یعنی پہلے باب میں اور اس کی پہلی فصل میں ان مرفوع احادیث کو لکھا جن میں کتابت حدیث سے منع کیا گیا۔ آپ نے کوشش کی کہ اس کی تمام اسناد کو جمع کیا جائے، خواہ وہ صحیح ہوں یا ضعیف۔ اس موضوع کی تمام احادیث اپنی مختلف اسناد کے باوجود ضعیف ہیں، یعنی جن روایات کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حدیثیں لکھنے سے منع کیا، تو جتنی بھی روایات جتنی بھی اسناد کے ساتھ موجود ہیں سوائے ایک سند کے یا ایک روایت کے سب ضعیف ہیں۔ اور وہ کون سی صحیح ہے؟ وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم نقل کی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکتبوا عنی، مجھ سے کچھ نہ لکھو، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، اور جس نے مجھ سے قرآن مجید کے علاوہ کچھ لکھا ہے وہ اس کو مٹا دے۔ تو یہ ایک حدیث اس بارے میں صحیح ثابت ہے۔ تو امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تقیید العلم میں پہلی قسم کی پہلی فصل میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں حدیث لکھنے سے منع کیا گیا، لیکن وہ ساری کی ساری سندیں ضعیف ہیں، ان میں سے صرف یہ ایک سند والی ایک روایت ٹھیک ہے۔ تو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے حضرت ابو سعید خدری پر موقوف ہونے کی علت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، یہ حضرت ابو سعید خدری پر موقوف ہے، یعنی یہ ان کا اپنا قول ہے، یہ مرفوع نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری فصل میں آپ نے صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے وہ روایات اور اخبار ذکر کی ہیں جن میں کتابت حدیث کی کراہت اور اس کی ممانعت کا بیان وارد ہوا ہے۔ اور دوسری جی اور دوسری قسم کی پہلی فصل میں جی سر صحیح مسلم کے اندر پھر یہ کیسے آ گئی حدیث اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہ لکھیں؟ نہیں، اس کی سند تو ٹھیک ہے نا، سند اس کی صحیح ہے۔ اگر موقوف حدیث بھی تو ہو سکتی ہے، اب ضروری نہیں کہ وہ مرفوع ہی ہو۔ اگر وہ موقوف ہے اور اس کی سند صحیح ہے تو وہ حدیث صحیح ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ابو سعید خدری رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، تو سند تو اس کی ٹھیک ہو ہے نا۔ جی سر، ہاں، آگے ہے دوسری اور تیسری فصل، اس میں آپ نے صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے وہ روایات اور اخبار ذکر کی ہیں جن میں کتابت حدیث کی کراہت اور اس کی ممانعت کا
بیان وارد ہوا ہے۔ تو بہرحال پہلے یہ بیان کرنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ دوسری قسم کی طرف گئے ہیں، اس میں انہوں نے پھر آگے جا کر پہلی فصل میں یعنی دوسری قسم کی دوسرے باب کی پہلی فصل میں مصنف نے صحابہ کرام سے وہ روایت ذکر کی ہیں جو قرآن کے علاوہ کسی چیز کے لکھنے پر کراہت کے باب میں منصوص ہیں۔ یہ تو ثابت ہے کہ قرابت کی کراہت صدر اول میں اس لیے تھی تاکہ قرآن و حدیث برابر نہ ہو جائیں، اور یہ بالکل صحیح ثابت ہے، یا قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اس لیے صدر اسلام میں یعنی ابتدائی اسلام میں دوسرے علوم کے لکھنے سے منع کیا گیا تاکہ وحی اور دوسرے علوم میں فرق ہو جائے، چونکہ اکثر اعراب دیہاتی لوگ جو ہیں دین میں فقاہت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں علماء عارفین سے ہم مجلس ہونے کا موقع ملا، بس اس بات کا امکان تھا کہ وہ قرآن کے ساتھ احادیث کو بھی ملا دیں گے اور پھر یہ اعتقاد رکھیں گے کہ جو کچھ بھی اس میں ہے وہ قرآن ہی ہے۔ تو یہ ایک حکمت تھی اور اس مصلحت کے تحت اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا۔ پھر آگے دوسری قسم کی جو دوسری فصل ہے اس کے شروع میں کتابت کی ممانعت اور اس سے روکنے کے کچھ اسباب بھی ذکر کیے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں اور لوگوں کو سنتیں زبانی یاد کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ اسناد بہت ہی قریب کی تھیں اور زمانہ بھی کوئی دور نہیں تھا، اور صرف کتابت پر بھروسہ کرنے سے منع کیا کہ ایسا کرنے سے حفظ میں اضطراب پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ بالکل حفظ ختم ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے کہ جب کتاب معدوم ہو حافظہ قوی ہو جاتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کو انسان ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور محدثین کے حافظوں کی بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مضبوط حافظہ دیا تھا، جن میں سے امام بخاری رحمہ اللہ کی بہت ساری مثالیں آپ نے پڑھی ہوئی ہوں گی، یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ علم بہت برا ہے جو صرف کرتاس میں تحریر ہو، یعنی صرف ورقے میں لکھا ہوا اور آپ کو یاد نہ ہو۔ تو پہلے محدثین اور علماء کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہر چیز کو زبانی یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان خود بھی لکھا کرتے تھے، پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے کتاب پر اعتماد کرنے کی مذمت کر رہے ہیں اور زبانی یاد کرنے کا حکم دیتے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی احتیاطاً لکھ بھی لیا کرتے تھے تاکہ اس سے حفظ میں پختگی آئے۔ بہت سارے سلف صالحین لکھ کر اس سے حفظ کرنے میں مدد لیا کرتے تھے اور اسی تحریر سے وہ پڑھاتے بھی تھے۔ جب انہیں حفظ پختہ ہو جاتا تو اس لکھے ہوئے کو اس خوف سے مٹا دیتے کہ کہیں دل میں اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں اور اس سے حفظ کا نقصان ہو اور جو یاد ہے اس کا اہتمام نہ ہو سکے۔ تو یہ تھی وہ وجوہات جن کی وجہ سے ابتدا میں احادیث کو اہتمام کے ساتھ باقاعدہ لکھنے سے منع بھی کیا گیا اور لکھا نہیں گیا۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسی روایات موجود ہیں، کچھ ایسے آثار ملتے ہیں کہ متفرق طور پر کچھ چیزیں جو ہیں صحابہ کرام نے یا اللہ کے نبی نے لکھوائیں یا صحابہ کرام نے خود اپنے پاس لکھی ہوئی تھی، جس کا تذکرہ یہاں پہ اب آگے آ رہا ہے۔ کتابت حدیث سے متعلق چند احادیث۔ اس کتاب کی تیسری قسم یعنی پہلی دو قسموں کے اندر تو انہوں نے حدیث کو نہ لکھنے اور اس کے اسباب کے اوپر تذکرہ کیے ہیں۔ اب جو تیسرا باب تھا، امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تقیید العلم میں تیسری قسم یعنی تیسرے باب میں 3 فصلیں بیان کی ہیں، جن میں وہ آثار اور احادیث ذکر کیے ہیں جن کو علم کو ضبط تحریر میں لانے کی اجازت ہے۔ پہلی فصل میں وہ روایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً وارد ہیں۔ اس فصل میں آپ بہت ساری روایات لائے ہیں، ان میں سے بہت ساری روایات صحیح ہیں، جیسے جو صحیح روایات ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کوئی مجھ سے زیادہ احادیث بیان نہیں کرتا تھا سوائے عبداللہ بن عمر کے، وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ لکھا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت جو ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ کر دے دو، یعنی جو آپ نے خطبہ دیا اس کا آپ نے کسی صحابی سے کہا کہ یہ خطبہ، ابو شاہ ایک صحابی تھے جو دور سے آئے تھے، آپ نے کہا کہ یہ خطبہ جو ہے ان کو لکھ کر دے دو۔ تو یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے احادیث کو لکھوایا۔ اب وہ جتنا خطبہ ہے وہ قرآن تو نہیں تھا، اور خطبے آپ کے جو خطبے موجود ہیں احادیث کے اندر یا حج کا جو خطبہ موجود ہے تو وہ قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، وہ ساری سنت ہے، وہ حدیث ہی ہے۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو آپ نے فرمایا میرے پاس ایک کتاب لاؤ، میں اس میں کچھ احکام لکھ دیتا ہوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ بھی کتابت کی طرف ایک اشارہ تھا کہ ایک چیز جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے۔
پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتا اسے لکھ لیا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ وہ احادیث ہے جو صحیح ہیں، اور کچھ ضعیف بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ روایات ضعیف بھی ہیں جو یہاں انہوں نے بیان نہیں کی، ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، مگر یہ ایک دوسری کو تقویت دیتی ہیں۔ جب چار پانچ صحیح احادیث آ جائیں اور دیگر ضعیف روایات موجود ہوں تو وہ معنی کے اعتبار سے وہ ان کی تائید کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسری فصل کو انہوں نے نام دیا ہے صحابہ سے مروی کتابت، علم اور حکم کتابت کے آثار۔ اس میں انہوں نے بہت ساری روایات ذکر کی ہیں، ان میں سے اکثر صحیح ہیں، اور کچھ کتب صحابہ بھی موجود ہیں، اور کچھ روایات کتب سنن میں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی روایت آپ کی تعلیق اور استنباط سے خالی نہیں۔ مثال کے طور پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ما کنا نکتب شیئا غیر القرآن والتشہد، کہ ہم قرآن اور تشہد کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھتے تھے۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ۔ پھر آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن اور تشہد لکھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کچھ لکھتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھنے کی ممانعت کی علت وہی تھی جو ہم نے بیان کی ہے کہ قرآن اور دیگر مکتوب آپس میں مل نہ جائیں، اور یہ حکم آپ نے اس لیے دیا کہ فی الحال لوگوں کی پوری توجہ قرآن مجید پر رہنی چاہیے، قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو۔ جب اس خطرہ سے معمون ہو گئے، محفوظ ہو گئے، اور علوم لکھنے کی حاجت پیش آئی تو پھر اس کی کتابت مکروہ نہ رہی، ناپسندیدہ نہ رہی، جیسا کہ حضرات صحابہ تشہد بھی لکھا کرتے تھے، تو اب تشہد میں اور دوسرے علوم میں کوئی فرق نہ رہا، کیونکہ یہ سبھی چیزیں قرآن تو نہیں ہیں، تشہد قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی تحریریں اور تحریر کرنے کا حکم صرف احتیاط کی وجہ سے تھا، ایسے میں ان کا دیگر علوم لکھنے کو ناپسند کرنا بھی اسی احتیاط کی وجہ سے تھا۔ اب فصل سوم، اسی تیسری قسم کی تیسری فصل کو اس سلسلہ میں تابعین کی روایت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور پھر اس اپنی اسناد کے ساتھ کبار تابعین بلکہ ائمہ تابعین سے وہ روایات نقل کی ہیں جو کتابت حدیث سے متعلق ہیں، بلکہ جن میں ان ائمہ نے اپنے شاگردوں کو نہ صرف لکھنے کی اجازت دی بلکہ انہیں حدیث لکھنے کی بھرپور ترغیب بھی دلائی اور اس نیک عمل پر ابھارا۔ تابعین اور ماں بعد تابعین کے دور میں کتابت علم میں وسعت اور کتاب پر ان کے اعتماد کا سبب بیان کرتے ہوئے خطیب بغدادی فرماتے ہیں اس دور میں لوگوں میں علم کی کتابوں میں وسعت آ گئی ہے، اور جو لوگ پہلے کتابت کو مکروہ سمجھتے تھے اب وہ کتاب اور کتابت پر اعتماد کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ روایات بہت پھیل گئی ہیں اور ان کی اسناد لمبی ہو گئی ہیں، اور اسماء رجال اور ان کی کنیتیں اور اسناد میں کثرت آ گئی ہے، اور عبارات کے الفاظ میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو قلوب ان چیزوں کو حفظ کرنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ بس اس دور میں لکھے جانے کا اہتمام حفظ کرنے کے اہتمام سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حضرات کو لکھنے کی اجازت تھی جن کا حافظہ کمزور تھا، اور اسی پر صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والے عام لوگوں کا عمل رہا۔ تو بہرحال یہ چیزیں آگے کافی چل رہی ہیں، آج ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ بیان کرنے کا آج کے پورے جو لیکچر کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایک دور تک اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہی کچھ لوگوں کو لکھنے کی اجازت بھی ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی نے بعض لوگوں کو لکھنے کا بھی کہا، اور پھر اس کے بعد پھر لوگوں کے اندر لکھنے کا رواج عام ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احادیث کثرت سے آ گئی سامنے، ان کی سندیں بہت زیادہ ہو گئیں، ان کے انساب اور لوگوں کی کنیتیں، اسماء رجال بہت زیادہ، جیسے جیسے علم پھیل گیا اب حافظے میں اس کو محفوظ کرنا جو ہے وہ مشکل تھا، ان کو یاد کرنا جو ہے وہ مشکل ہونے کی وجہ سے پھر کتابت کے اوپر اور لکھنے کے اوپر اعتماد بڑھ گیا۔ تو باقی انشاءاللہ اس کے آگے پھر وہ تابعین کے دور میں جو لکھنے کے بہت سارے واقعات ہیں وہ سارے انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو صرف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو اللہ کے نبی کے دور سے صحابہ تابعین آگے تک جو ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کو لکھا جاتا رہا، ایک وقت تک حفظ پہ اعتماد رہا، اور